السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ در صدف ناول کا سیشن ختم ہوا تو وہ باہر آیا اور گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ نامعلوم سمت سے آنے والی 5-6 گولیاں سنسناتی ہوئی اس کے دماغ سے پار ہو گئیں۔ سیشن شروع ہوا تو اسٹیج کے ایک طرف وہ بھی بیٹھا تھا۔ یہ سوال جواب کا ایک سیشن تھا جو عوام کے لیے کھلا تھا۔ وسیع ہال 2-3 لاکھ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اسٹیج کے دائیں طرف کرسی پہ بیٹھا سعد پراعتماد تھا۔ پی ایچ ڈی کے بعد قرآن پڑھانے کا سلسلہ، یہ سب اسے بہت فیسینیٹ کرتا تھا، جیسے وہ اسی سب کے لیے بنا ہو۔ سیشن شروع ہوا تو گفتگو الحاد کے موضوع سے شروع ہوتی ماڈرن سائنس تک چلی گئی۔ لوگ مائیک پر آ کر اپنی پسند کے اسکالر کا نام لے کر اس سے سوال پوچھتے۔ ابھی تک اس سے کوئی سوال نہیں ہوا تھا۔ کفر و الحاد کے موضوع پر تمام علماء کرام بہت اچھی تفصیل پیش کر رہے تھے۔ ایک ماڈرن سی لڑکی مائیک پر آ کر کھڑی ہوئی اور تند و تیز لہجے میں سوال کیا۔ میرا ڈاکٹر سعد ابراہیم سے سوال یہ ہے کہ آپ اسلام کی ترقی اور جدت کی کہانیاں ہر جگہ سناتے رہتے ہیں، تو 7 پردوں میں لپٹی اور 4 دیواری میں بیٹھی عورت کیسے امت مسلمہ کو ترقی دلائے گی، یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ وہ گہری سانس لے کر کھڑا ہوا اور مائیک تک آیا۔ ایک تو پتہ نہیں لوگ اس سوال کی جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال؟ اس کی نظریں مجمع پر تھیں۔ لڑکی کو وہ نہیں دیکھ رہا تھا، اگر دیکھتا بھی تو وہ اتنی دور تھی کہ نظر نہ آتی۔ ترقی کی راہ میں رکاوٹ؟ میری بہن، لباس آپ کی ترقی کی راہ میں کون سی رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ آپ نے کیا پہنا ہے یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا اس بات پر کہ آپ کا مینٹل کیلیبر کیا ہے۔ عبایا اور جلباب ڈسٹریکشنز سے بچاتا ہے۔ لیٹس سپوز کہ ایک لڑکی کو روز صبح اکاؤنٹنگ کی جاب پہ جانا ہے، تو وہ جانے سے پہلے آدھا ایک گھنٹہ اپنے میک اپ، کپڑوں، جیولری میں لگائے گی۔ ہو گئی نا ڈسٹریکشن، وقت اور انٹینشنز کا ضیاع۔ دوسری طرف جس نے عبایا پہننا ہے وہ سارا فوکس اپنی ڈیوٹی پہ کرے گی۔ پڑھاتے ہوئے ٹیچر نے اگر عبایا پہنا ہے تو اسٹوڈنٹ کا دھیان پڑھائی پہ ہوگا، اگر سنگھار کر رکھا ہے تو اس کا چہرے پہ ہوگا۔ اس سے ڈسٹریکشنز کاز ہوتی ہیں۔ رہی بات ترقی کی، تو یہاں عورتوں کا فالٹ ہے۔ صحابیات نے جلباب اوڑھ کر جنگیں بھی لڑی ہیں، مینز وہ ایکچول والی جنگیں، تلواروں والی۔ آپ خود سوچیں کہ انہوں نے جنگی تربیت کی تھی، تبھی ان کو تلواریں اور گھوڑے چلانے آتے تھے نا۔ 4 دیواری سے مراد کسی قلعے میں قید ہو جانا نہیں ہے۔ اگر اس ایکچول مقصد پہ کام کیا جائے جو مردوں اور عورتوں کا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ مزید کسی ترقی کی ضرورت ہوگی۔ اس نے بات ختم ہی کی تھی کہ ایک نوجوان لڑکا سوال کرنے کو موجود تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہر لڑکی میں سوشل پریشر بیئر کرنے کی فیکلٹی نہیں ہوتی، نہ وہ اتنا بڑا اسٹیپ لے سکتی ہے۔ تو ہم اپنے گھر کی خواتین کو کیسے کہیں کہ یہ سب کرنے کے لیے؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ گھر کی خواتین کو شرعی پردہ کرنے کا کہیں؟ اس کی بات پر ہال میں سرگوشیاں اٹھی تھیں۔ اپنی محرمات کے دل میں اللہ کی محبت ڈالیں۔ جب دل میں اللہ کی محبت سے بھر جاتے ہیں تو خود ہی ظاہر باطن بدل جاتا ہے۔ ان کو اللہ کی بات سنائیں، سورہ نور، سورہ احزاب پڑھائیں۔ اپنی سنائیں گے تو وہ متنفر ہو جائیں گی۔ اللہ کی سن کر دل بڑی جلدی موم ہو جاتے ہیں۔ ایک اور لڑکی جس نے چہرے کے گرد حجاب کر رکھا تھا مائیک پہ آئی۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک کے بارے میں پوچھنا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اختلاف رائے کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہمیں یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بات ہمارے دل کو 100% درست لگتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے نزدیک وہ درست نہ ہو۔ ہمارے اسلاف دوسروں کی رائے کے اختلاف کو اہمیت دیتے تھے۔ امام مالک امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، مگر دونوں کی رائے میں کہیں کہیں اختلاف موجود ہے۔ اس سے ان کے آپس کے تعلقات پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب مسائل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مل جاتے ہیں، دوسرے وہ جن میں اجتہاد اور استدلال کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مجتہد غلط اجتہاد کر دے تب بھی اس کا اجر باقی رہتا ہے۔
اس طرح کے معاملات میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ خیر ہے، قرآن اور سنت میں اختلاف کرنا کفر ہے، لیکن اجتہادی مسائل میں آپ کو اختیار ہے کہ ہر فریق کی رائے سن لیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ سیدھا راستہ دکھائے اور جو بات دل کو لگتی ہو اس پہ عمل کر لیں۔ ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ چہرے کا پردہ فرض ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ مسلم امہ کے ایک بڑے گروہ کی رائے اس بارے میں بالکل مختلف ہے۔ میں نے اسلام کی پوری علمی روایت کا مطالعہ کیا ہے اور مجھے اکثر جگہ یہ جان کر شوق لگا ہے کہ جن باتوں کو میں اب تک فرض سمجھتا آیا ہوں، بعض علماء کے نزدیک وہ باتیں مباح ہیں، جیسے کہ سورہ اخلاص پڑھنا۔ مجھے لگتا تھا کہ سورہ اخلاص نماز میں پڑھنا فرض ہے، مگر مجھے بعد میں علم ہوا کہ ایک سورہ بار بار دہرانا مکروہ ہے۔ اس طرح آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوئی ہوگی کہ مسلمانوں کی ایک وسیع تعداد پر یہ نظریہ رکھتی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا۔